اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تنبیہ و تحقیق۔ آج انشاءاللہ اصول ایک کی مباحث الفاظ کی آخری بحث ہے ہماری۔ پروردگار کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے یہ میسر فرمایا۔ اس بحث میں کہہ رہے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ لائے نفی جنس کی جو خبر محذوف ہے وہ ہمیشہ موجود ہی ہو۔ آپ کو کوئی اور لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیشہ اس کی خبر افعال عموم موجود ہی رکھیں۔ انما الکلام یہ ہے کہ یہ جو موجود ہے یعنی اصل وجود کبھی حقیقی ہے یعنی تکوینی ہے، اور کبھی ادعائی ہے، انائی ہے۔ بس جیسے جب امام فرماتے ہیں لا علم، کوئی علم بغیر عمل کے نہیں ہے، تو اصل میں یہاں بھی یہ نہیں کرو لا علم نافع، بلکہ کہو لا علم موجود۔ وہ علم موجود نہیں ہے، لیکن یہ وجود تکوینی نہیں ہے۔ تکوینی طور پہ تو اس کے پاس علم ہے، درس خارج دے رہا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، آپریشن کر رہا ہے، تکوینی طور پہ تو علم ہے اس کے پاس۔ لیکن ادعائی طور پر جو علم کے فوائد ہوتے ہیں، جو اثرات نکلتے ہیں علم کے، جو متوقع اثرات نکلتے ہیں علم کے، ایسا شخص جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسا ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپریشن کیسا کرنا ہے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کے جو اثرات نکلتے تھے علم کے، وہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے، تو ادعائی طور پر کہا جا رہا ہے لا علم لمن لا عمل لہ، جس کا عمل نہیں اس کا علم بھی نہیں ہے، یعنی علم ہی نہیں ہے اس کا، ادعائی طور پر کہا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہے اس کے پاس علم، لیکن چونکہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا اور اثرات علم کے آثار ظاہر نہیں، گویا ایسے ہے ہی نہیں، عالم ہی نہیں۔ یہ ایک عالم ہے، وہ اس سے معلوم ہے کہ مثال کے طور پر کیا حقائق ہیں، تقویٰ کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، تو علم ہے ہی نہیں۔ وہ امام کہہ رہے ہیں لا علم، تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں موجود ہی رکھیں آپ خبر کو، بعید نہیں ہے۔ جہاں بھی لائے نفی جنس کی خبر محذوف ہوتی ہے وہاں افعال عموم میں سے ہو، موجود ہی ہو، لیکن ایک بار موجود حقیقی ہو اور ایک بار ادعائی ہو۔ بس یہ شخص جس نے 80 سال حوزے میں پڑھا ہے، تو امام کہہ رہے لا علم، اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی 80 سال پڑھ کے جب تمہیں عمل ہی نہیں کیا تم نے، تو گویا ایسے جیسے تمہارا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اثرات مرتب نہیں ہوئے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بس پہلی بحث یہ کہ یہاں تک دیکھیں عبارت، لیس من البعید ان یقال، بعید نہیں کہ یہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ قول کے لیے مقولہ قول آ رہا ہے، اس لیے انا پڑھا جا رہا ہے، انا نہیں پڑھا جا رہا، مقولہ قول آ رہا ہے۔ مقولہ قول یہاں پر نائب فاعل بن رہا ہے، جو اصل میں مفعول بہ تھا۔ مفعول بہ قال یقولو کا مقولہ قول بنتا ہے، جو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ ان المحذوف فی جمیع مواقع لا التي هي للنفی الجنس، ان المحذوف، ان کا اسم، ہوا کلمۃ موجود او ما ہوا بمعناها۔ بعید نہیں کہ یہ کہا جائے کہ محذوف یعنی الذی یحذف، وہ چیز جس کو حذف کیا گیا ہے، کس میں؟ فی جمیع مواقع لا، تمام لا کے مواقع میں۔ کون سا لا؟ التی، وہ لا جس کی صفت یہ ہے التی ہی للنفی الجنس، جو نفی جنس کے لیے آتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی، خبر جو محذوف ہوتی ہے۔ ان المحذوف یعنی وہ جو خبر جو محذوف ہوتی ہے، وہ کیا ہو خبر محذوف؟ بعید نہیں ہے، وہ خبر محذوف ہوا کلمۃ موجود، وہ کلمہ وجود ہو، اصل وجود ہو، او ما، یا وہ معنی ہو، ہوا بمعناها، جو کلمہ موجود کا معنی رکھتی ہے، جیسے مستقر، ثابتون، مستقرون، کائنون، یہ سب معنی وجود رکھتی ہے۔ ہاں لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ ایک جگہ وجود حقیقی طور پر نفی ہوتی ہے، ایک جگہ وجود کی جو نفی ہوتی ہے ادعائی طور پر ہوتی ہے۔ غایت الامر انہ فی بعض الموارد
تقوم القرینۃ علی عدم ارادۃ نفی الوجود وتحقق حقیقتاً فلا بد حینئذ ایضا من حملها علی نفی تحقق ادعاء وتنزیلا. ہاں انتہائی بات یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ بعض موارد میں تقوم القرینہ، تو ایک قرینہ ہے. قرینہ کون سا قرینہ ہے؟ قرینہ وجدانی ہے. یعنی ایک شخص در سے خارج دے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس علم نہیں ہے، علم تو ہے جبھی در سے خارج دے رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس علم نہیں ہے، علم تو ہے جبھی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اس کے پاس. بس یہاں قرینہ موجود ہے کہ اصل ماہیت یا اس میں لا نفی جنس، اصل ماہیت کی نفی نہیں ہو رہی، حقیقت میں نہیں ہو رہی، عالم تکوین میں اس کی نفی نہیں ہو رہی. فرض کریں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے. یہاں پر حقیقت میں علم کی نفی ہو رہی ہے، اس سے حقیقت میں اس کے پاس علم نہیں ہے. لیکن یہی اگر آکسفورڈ کا پروفیسر بن جائے، حوزے کا استاد بن جائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس علم نہیں ہے. علم تو ہے لیکن علم چونکہ عمل نہیں کر رہا تو جو آثار علم سے نہیں نکلے تو ادعاءً کہا جا رہا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے. واضح ہوگی بات. بعض موارد میں قرینہ قائم ہوتا ہے، تقوم القرینہ، تو کس چیز پر قرینہ قائم ہوتا ہے؟ علا، تقوم و علا، کس چیز پر قائم ہوتا ہے؟ علی عدم ارادت نفی الوجود، کہ ارادہ نہیں کیا گیا کہ وجود کی نفی کرے، و تحقق، اس کی حقیقت کی نفی کریں. حقیقتاً میں یہ کہا جائے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، نا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. فلا بد حینئذ، تو ضروری ہے کہ اس موقع پر کب؟ کہ جب حقیقت میں نہیں کہہ سکتے کہ پی ایچ ڈی والے کے پاس علم نہیں ہے. فلا بد حینئذ، بدیت نہیں آگا صاحب، چارہ نہیں. کیا چارہ نہیں؟ من حملہا، کہ ان موارد کو حمل کیا جائے. کس چیز پر حمل کیا جائے؟ علی نفی تحقق، کہ نفی کی جائے، حقیقت کی نفی کی جائے، وجود کی نفی کی جائے، اس کے علم کی نفی کی جائے، لیکن کس اس میں؟ ادعاءً و تنزیلاً، نہ حقیقتاً. حقیقتاً تو ہے اس کے پاس علم، جب ادھر سے خارج دے رہا ہے، ورنہ کیسے دے سکتا تھا؟ واضح کی بات. باب مفسر ہے، یعنی کیسے؟ بأن ننزل الموجود منزلۃ المعدوم، اس طریقے سے کہ ہم قرار دیں موجود کو. موجود کیا ہے؟ علم بعمل. موجود کیا ہے؟ ایسا علم ہے جس میں عمل نہیں ہے. ایسا ڈاکٹر ہے جو آپریشن کو معلوم ہے کہ گردے کا کرنا ہے، لیکن پیسے لے کر کہہ رہے ہیں اس کا دل خراب ہے. یہ ڈاکٹر امام کہہ رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے. بأن ننزل، ہم تنزیل دے الموجود، موجود کیا ہے؟ علم بعمل، منزلۃ المعدوم ہے. ہم یہ کہنا اس کا یہ علم نہیں ہے. باعتبار، کیوں آگا صاحب آپ تنزیل دیتے ہیں؟ باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فیہ او المتوقع منہ، اس اعتبار سے کہ حاصل نہیں ہو رہا وہ اثر المرغوب فیہ، کہ جس اثر کی الذی یرغب فیہ، جس میں رغبت تھی. رغبہ ان سے بھی متعدی ہوتا ہے، فی سے بھی متعدی ہوتا ہے. اگر ان سے متعدی ہوتا ہے اس کا مطلب دوری، فی سے متعلق ہوتا ہے اس کا مطلب رغبت، میل. جو مرغوب فی تھا، جس کی وجہ سے علم حاصل کیا تھا، جن اثرات کی وجہ سے، او المتوقع منہ، جو آثار متوقع تھے اس علم سے، جب وہی نہیں نکل رہے تو ادعا میں کہہ رہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. واضح ہے؟ یعنی یدعا ان الموجود الخارجیہ لیس من افراد الجنس الذي تعلق به النفی تنزیلا، یعنی ادعا کیا جائے کہ ان الموجود الخارجی، جو وجود خارجی ہے. وجود خارجی کیا چیز ہے آگا صاحب؟ علم بدون عمل. احسن. وجود خارجی یہ علم بھی عمل ہے، یہ نہیں ہے. لیس من افراد الجنس، جنس کیا آگا صاحب؟ خود علم، خود علم جنس ہے. یہ اس علم کے افراد میں سے نہیں ہے. الذی، وہ جنس، تعلق به النفی، کہ نفی کا تعلق ہے. یعنی امام نے کہا لا علم، تو ادعاً یہ کہا جائے، تنزیلا نہ حقیقتاً، کہ اس کا علم کے جو مصادیق ہے یہ نہیں ہے تنزیلا. اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ کہنا ہے وذالک، ذالک کا اشارہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وجود خارجی کو کیوں اس جنس سے نکالا جا رہا ہے، کیوں علم بعمل کو علم سے نکالا جا رہا ہے. وذالک لعدم حصول الاثر المطلوب منہ،
کیونکہ اس سے اثر جو مطلوب تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. فمثل لا علم الا بعمل، علم نہیں ہے مگر یہ کہ عمل کے ساتھ. بابا معیت معنی ہو، اس مثل کا معنی یہ ہے ان العلم بلا عمل کلا علم، علم جو عمل کے بغیر ہوتا ہے وہ ایسا جیسے علم ہی نہ ہو. کیوں؟ از تعلیلیہ ہے. اذ لم تحصل الفائدۃ المترکبۃ منہ، کیونکہ وہ فائدہ جو مترکبہ جس کا انتظار تھا، جو اس کے پیچھے آنا تھا، منہ اس علم کے بعد جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ نہیں آیا. اس وجہ سے کہا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں. مثلا پیسے کا کیا فائدہ آنا تھا؟ مثلا پیسے کا فائدہ آنا تھا آپ گاڑی لیتے، گھر لیتے، بنگلہ لیتے. پیسے آنے کے بعد بھی ایک شخص فقیر ہی رہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ایسے جیسے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کیونکہ پیسے کے جو فائدے تھے وہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. نہ گھر لیا تھا، نہ گاڑی لی، نہ بیوی لی، نہ کپڑے لیے، نہ کھانا کھا رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ ویسے ہی واضح نہیں. ومثل اللہ اقرار لمن اقر بنفسه علی الزنا، اور کہا جاتا ہے اقرار نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اقر بنفسه اپنے اوپر زنا کا اقرار کرے، اس کا اقرار نہیں. کیونکہ اقرار کا اثر کیا تھا اسلام میں؟ سزا تھی. اقرار کا اثر کیا تھا؟ سزا تھی. کوڑے مارے جائیں یا جو بھی ہے. تو یہ اثر اس پر مرتب نہیں ہوگا، اس شخص پر وہ اثر مرتب نہیں ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا اقرار گویا اقرار ہی نہیں ہے. معنی ہو ان اقرارہ کلا اقرارن، اس کا اقرار کرنا گویا ایسے جیسے اقرار نہیں کر رہا. بھائی کر تو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تکوینی طور پر کر رہا ہے لیکن ادعائی طور پر نہیں کر رہا. وہ کر رہا ہے لیکن ہم ادعان کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہا. کیوں آپ ادعان ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اثرات نہیں نکل رہے. واضح؟ باعتبار عدم نفوذ ہی علیہ، اس اعتبار سے کہ نافذ نہیں ہوتا ہی، اس اقرار کے سبب نافذ نہیں ہوتا علیہ اس شخص پر، یعنی کوئی چیز نافذ نہیں ہوتی جو وہ سزائیں وغیرہ وہ نافذ نہیں ہوتی. ومثل لا سہو لمن کثر علیہ السہو، کہا جاتا ہے کثیر جو زیادہ بھولتا ہے اس کا کثیر و شک کا شک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کثیر و شک کے اثرات کیا نکلتے تھے؟ کثیر و شک کیا یعنی شک کے اثرات کیا تھے؟ شک کا اثرات نماز باطل ہو جاتی ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی. یہ شک کے اثرات. لیکن ایک شخص جو بہت زیادہ شک کرتا ہے اس کے اثرات نہیں شک کے اثرات. اس کو کہا گیا اس کا شک لا شک ہے. بابا شک تو کر رہا ہے، کہا شک کر رہا ہے لیکن ہم اس شک کو شک. یہاں پر شہید صدر نے اچھی بحث کی، کہا کثیر الشک سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شخص زیادہ شک کرتا ہے، نہ زیادہ شک کرنا عیب نہیں ہے. کثیر الشک سے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اس جگہ شک کرتا ہے جس جگہ شک نہیں کیا جاتا. یعنی ایک عام شخص اس جگہ شک نہیں کرے گا. جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں میں شک کروں، ہاں عرفاً اس جگہ فرض کریں ایک شخص 1000 بار شک کرے. جی اسی کی بات ہو رہی. ورنہ ہو سکتا ہے ایک شخص 1000 بار شک کرے لیکن وہ کثیر الشک نہ کہہ رہے. کیوں؟ وہ 1000 بار اس جگہ شک کرے جس جگہ شک بنتا ہے. وہ صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں. بس کثیر الشک سے یہ مراد نہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ شک کرتا، اس جگہ شک کرتا، بیجا شک. احسن، بیجا شک کرتا. واضح؟ بس کثیر الشک کے شک کو کہا جاتا ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اثرات نہیں نکلتے. معنی ہو ان سہوہ، اس شخص کا جو بھولنا ہے، کلا سہو ایسا جیسے عدم بھولنا، باعتبار عدم ترتب آثار سہو علیہ، اس اعتبار سے کہ آثار سہو اس پر مرتب نہیں ہوتے. من بیان کر آثار سہو کیا ہے؟ من سجود، اس کو سجدہ آخری میں جو سجدہ کرنا ہوتا ہے، سجدہ سہو، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. او صلاۃ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. او بطلان صلاۃ، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، قضا کی ضرورت نہیں. یہ سب ھذا اذا کان النفی من جہت تکوین الشیء، یہ جو بحث ہم نے کی کہ ہم اصل وجود کی نفی کرتے ہیں، یہ بحث ہماری اس وقت تھی از جہت تکوین تھی کہ از جہت تکوین ہم اس کی نفی حقیقت میں نہیں کر سکتے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گی یہ بات. ہم حقیقت میں نہیں کہہ سکتے کثیر الشک کا شک نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہو جائے گی، اجتماع نقیضین ہو جائے گی. شک تو ہے، آپ کہہ رہے ہیں شک نہیں ہے، شک تو ہے، ادعائی ہے. اگر تکوینی جہت سے اس کا مطالعہ کریں گے تو ادعائی ہے. اب بحث ہوتی ہے عالم تشریح سے. صلوات پڑھیں.
کس کا؟ یعنی ابھی جو ہم بحث کر رہے تھے تکوین شے کیا والے سے؟ ہم بتا صلوات پڑھیں. دیکھیں ابھی ہم جو بحث کر رہے تھے کہ لیسا کی خبر کیا لیں، لیسا کی خبر کیا لیں، تو ہم اس بحث کو دیکھ رہے تھے ایز اے تکوینی طور پہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے عالم تکوین، ایک ہوتا ہے عالم تشریح. یہ بہت گیر کر دیتے طلاب اس میں، اسی لیے ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. تکوین کا مطلب ہے کون، یعنی خود اس عالم، خود یہ عالم، حقیقت عالم، جو حقیقت اس عالم کی، اس پہ جب گفتگو کی جائے. تشریح کا مطلب ہے شریعت، پروردگار ایک تشریح کرتا ہے، ایک حکم کو جعل کرتا ہے، ایک حکم کو قرار دیتا ہے. نماز واجب ہے جیسے، اور روزہ واجب. لیکن سورج کا نکلنا کا تعلق تکوین سے ہے. لیکن سورج اگر 12 بجے پہنچ جائے تو نماز ظہر پڑھنی، اس کا مطلب تشریح سے ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارک طٰہٰ کی آیت ہے، یاد ہے، حفظ ہے آپ کو؟ شروع کی آیتیں پڑھیں. الرحمن العرش استوى، کیا ہے وہ آیت؟ الرحمن علی العرش استوى. اس کے بعد والی آیت بھائی اس کو نہیں لینا ٹی وی پہ، اس کو ٹی وی پہ نہیں لینا نا. یہ چلیں دیکھیں، جو کون کا مالک ہے نا، عالم کا مالک ہے خدا، جو عالم کا خالق ہے. خالق ہے تو مالک بھی ہے، یعنی اس نے خلقت کی ہے، یعنی اس کو وجود عطا کیے. وجود عطا کیا تو مالک بھی یہی ہے، کیونکہ اس نے وجود عطا کیا، کوئی اور مالک نہیں بن سکتا اس کا. تو جو عالم تشریح جو ہے نا، ولایت تشریح، وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. ولایت تشریح ولایت تکوین کے اندر سے پھوٹتی ہے، اندر سے نکلتی ہے. پروردگار جب اس عالم کو خلق کیا ہے، وجود عطا کیا، تو مالک بھی اس کا وہی ہے، پالے گا بھی وہی، رب بھی وہی ہے، سب وہی ہے. جب مالک بھی وہی ہے تو حکم بھی وہ دے گا کہ تم یوں کرو، یوں کرو، یوں. جب مقام حکم دینے پر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں ولایت تشریح. جب مقام خلقت پر تھا، وہ عالم میں تو تھا، اس کی ولایت تکوینی تھی. تو ولایت تشریعی ولایت تکوینی سے پھوٹتی ہے. اسی لیے جس کے پاس ولایت تکوینی ہو اسی ہی کے پاس ولایت تشریعی ہوگی. بس پروردگار متعال یہ جو کہا جاتا ہے اس کے ولایت تکوینی اور تشریعی، خود تشریعی کو دو جیسے دیکھا جا سکتا ہے. اس جیسے اگر دیکھا جائے کہ خدا نے جس طرح عالم کو خلق کیا ہے، اسی طرح حکم دیا نماز پڑھو، اس جیسے ولایت تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. لیکن اس جیسے اگر دیکھا جائے کہ اس نے شریعت دی ہمیں کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تو ولایت تشریعی میں آ جاتی ہے بحث. اب ائمہ کو جو ولایت عطا ہوئی ہے، کیونکہ ولایت کا اصل مرکز خدا کی ذات، اس نے ائمہ کو جو عطا کی ولایت، تو ولایت تشریعی بھی دے سکتا ہے، تکوینی بھی دے سکتا ہے. چاہے تو دونوں دے دے، چاہے تو کوئی بھی نہ دے، چاہے تو ایک دے دے. اس نے دونوں چیزیں عطا کی ہے. اس میں اگرچہ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں ولایت تکوینی نہیں، لیکن بہت واضح ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ ولایت تکوینی بھی ان کو عطا کی. یعنی تکوین سے مراد، تشریح سے مراد یہ کہ روایت ہے کہ ظہر کی 2 رکعت نماز تھی، پیغمبر نے 2 رکعت اضافہ کر دی، 4 رکعت ہو گئی. یہ ولایت تشریح، پیغمبر کو حق شریعت ہے. کیوں حق شریعت ہے؟ کیونکہ وہ مصلحت کو سمجھتے ہیں. پروردگار نے جس مصلحت کی وجہ سے نماز کو واجب کیا، اس مصلحت کو جانتے ہیں. چونکہ رحمت للعالمین ہے تو اس مصلحت میں اضافہ کر دیا کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس مصلحت کو مل جائے گی. میں چاہتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھیں تاکہ بطریق اولا وہ مصلحت مل جائے اسے. اسی طرح عالم تکوین میں سورج کو پلٹانا، بہرحال بحث ہماری گم نہ ہو جائے. اگر ہم اس بحث کو کہ لیسا کی خبر کیا ہے عالم تکوین میں دیکھیں تو بعض اوقات ہم اس کی خبر کو کہیں گے اصلاً وجود ہی نہیں ہے، عالم تکوین میں اس کا وجود نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتے بھوت، ہم کہتے ہیں لا البھوتا، فرض کریں بھوت نہیں ہوتے. بھوت ایسے ہمارے یہاں کہانی ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے، پریاں، بھوت اور جل پری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو اگر کوئی اس کی خبر محذوف ہوگی تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ وجود. ہم کہیں گے کوئی بھوت وجود نہیں رکھتا، حقیقت میں نہیں رکھتے، یعنی تکوینی طور پر عالم تکوین میں کوئی بھوت نہیں ہے.
لیکن جب ہم کہتے ہیں لا علم لمن لا عمل له یا لا علم بلا عمل، تو اس وقت وجود ہے، تکوینی طور پہ اس کا وجود ہے، لیکن ادعائی طور پہ ہم اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بات استعمال موجود ہی ہوگا، استعمال وجود ہوگا لیکن تکوینی طور پر ہی ہوگا، لیکن ادعاً ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا. یعنی ادعاً ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں کیونکہ اس کے آثار مرتب نہیں ہوئے. یہ اس وقت ہے جب لیسا کی خبر کو آپ عالم تکوین میں دیکھیں. لیکن اگر عالم تشریح میں دیکھیں، مثلا شارع نے عالم تشریح سے اگر اس کا تعلق ہو، جیسے لا ضرر فی الاسلام، ٹھیک ہے، یا لا رہبانیت، یا فلاں فلاں عالم تشریح سے جس کا تعلق ہو، تو وہاں پر جب ہم جس خبر کو محذوف رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حکم، یعنی اس چیز کا کوئی حکم خدا نے نہیں دیا. یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے، جیسے آگا نے کون سی مثالیں دی، یہی مثالیں دی کہ جیسے ضرر ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سر پر پسٹل رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سے کہتا ہوں کہ یہ گھر مجھے بیچ دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، تو ضرر ہے نا. یا آپ اس میں آ گئے، استرار میں آ گئے، رفیان امتی تسعۃ مستر الیہ، جس پہ انسان مستر ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کو اٹھا لیا گیا. یا ضرر ہے، ضرر آ گیا آپ پر، آپ روزہ رکھ رہے تھے، قصاص ہو گیا، کفی، ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے تھے، بیمار ہو رہے ہیں روزہ رکھنے سے، شوگر ہائی ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اس روزے کا حکم شارع نے ہٹا دیا آپ سے، یعنی یہ روزہ واجب نہیں ہے آپ پر. یا یہ جو ضرر ہے، ضرر کی حالت میں حکم ہٹا لیا گیا کہ ضرر کی حالت میں یہ چیزیں آپ پر واجب نہیں ہے، حرام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مراد. یعنی جب ہم عالم تشریح میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا حکم شارع نے اٹھا لیا. آپ نے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کہو میں جیسے حضرت عمار یاسر سے کہا پیغمبر سے اظہار برات کریں کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں پیغمبر کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، انہوں نے کر دیا، اس کو خدا نے اٹھا لیا. یعنی اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا. لیکن کوئی اور شخص یہ کرے گا، مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں پہ حکم چلے گا کیونکہ وہاں ضرر نہیں تھا، اس کو مجبوری نہیں تھی اس کو. لیکن اگر ایک شخص حالت مجبوری میں آ گیا تو یہاں حکم ہٹا لیا. بس لا ضرر یا لا رہبانیت، یہاں پر شارع نے اس کو حکم جعل نہیں کیا، رہبانیت کو کوئی حکم نہیں دیا. واضح. وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّفْيُ رَاجِحًا إِلَى عالم تشریع، اگر نفی رجوع کرتی ہے عالم تشریع یعنی عالم قانون گزاری کی طرف، فَإِنْ كَانَ النَّفْيُ مُتَعَلَّقًا بِالْفِعْلِ، اگر اس نفی کا تعلق فعل مکلف سے ہو، مکلف کے فعل سے ہو، دل نفیہ علی عدم ثبوت حکم فی الشریعت، تو اس چیز کی نفی کرنا، لا ضرر کی نفی کرنا، لا روزے کی نفی کرنا، لا صوما، اس روزے کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ علی عدم ثبوت حکم ہی، کہ اس کا حکم ثابت نہیں ہے شریعت میں. اگر آپ مجبور ہو چکے ہیں تو آپ پہ کوئی حکم ثابت نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص ویسے ہی تبرہ کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا. یہاں پہ ادعائی وغیرہ کی سے نہیں دیکھیں گے جی ادعائی وغیرہ یا نہیں، یہاں کا تعلق تکوین کے حوالے، تشریح کے حوالے، فعل مکلف سے تعلق، میرے فعل سے تعلق ہے. مثل لا رہبانیت فی الاسلام فإن معنی، اس کا معنی یہ عدم ثبوتها، یہ رہبانیت ثابت نہیں ہے. فإن معنی عدم ثبوتها، ان کی خبر آ رہی عدمو، فإن معنی عدم ثبوتها، جب یہ کہتے ہیں رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یعنی اسلام نے رہبانیت کو تشریح نہیں کیا، شریعت عطا نہیں کی، قانون نہیں کیا، مشروع نہیں جانا. جیسے میں آپ سے پوچھتا آغا صاحب میں گھڑی جو ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پہن سکتا ہوں، آپ نے کہا مشروع ہے، شریعت میں ہے آپ پہن سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا آغا صاحب میں بال بڑے رکھ سکتا ہوں، آپ کہیں مشروع ہے، شریعت میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی شریعت نے اس کو عیب نہیں جانا. لیکن رہبانیت، انسان گھر بار چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلا جائے، اس کو شریعت نے مشروع نہیں جانا، یعنی اس کو شریعت عطا نہیں کی گئی، اس کام کو، اس فعل کو شریعت نہیں عطا کی گئی، قانون نہیں بنائے گی. فإن معنی عدم ثبوتها، اس رہبانیت کے ثبوت کے نہ ہونے کا معنی یہ ہے عدم و تشریع رہبانیت کو شریعت تشریع نہیں کی گئی. وعنہ عطف تفسیر ہے،
وَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَخَّصٍ بِهَا، اس میں ترخیص نہیں دی گئی، چھوٹ نہیں دی گئی، مشروع نہیں کیا گیا، اس کو اجازت نہیں دی گئی، چھوٹ نہیں دی گئی اس میں. وَمِثْلُ لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ، فاسق کی کوئی غیبت نہیں ہوتی، بس فاسق کی غیبت پہ کوئی حکم نہیں لگتا. مثلا آپ فاسق کی غیبت کریں تو یہ نہیں کہا جاتا حرام ہے، لیکن مومن کی غیبت کریں تو حرام. مومن کی غیبت کو شارع نے تشریح دی ہے، قانون لیا، قانون کیا ہے، موضوع کے اوپر حکم آیا ہے. اگر مومن کی غیبت کریں گے موضوع ہے، حکم کیا ہے؟ حرمت. ٹھیک ہے. ظالم کی غیبت کریں گے موضوع حکم کیا ہے؟ واجب. لیکن ایک فاسق ہے، وہ کافر ہے، اس کی غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی حکم نہیں آیا اس کے اوپر، کوئی کرنا کرو، کوئی حکم نہیں آیا اس کے اوپر. وَمِثْلُ لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ فَإِنَّ مَعْنَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا عَدَمُ، ان کی خبر، اس غیبت کے ثابت نہ ہونے کا معنی یہ ہے عدم حرمت غیبت الفاسق، غیبت فاسق حرام نہیں، اس کے حرمت کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر. وَكَذَلِكَ نَحْوُ لَا نَجِشَ فِي الْإِسْلَامِ، نجشہ کہتے ہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے نا ایران میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں بازار سیاہ. ایک بازار میں ایک چیز 10 روپے کی ہے، آپ اس کو بلیک کر کے وہ کرتے ہیں. تو اسلام میں نجش نہیں ہے. ولا غش فی الاسلام، اسلام میں دھوکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا عمل فی الصلاۃ، نماز میں کوئی عمل نہیں ہے، نماز میں چل پھر نہیں سکتے. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث گالی دینا نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، جدال بحث کرنا فضول میں حج میں نہیں ہے. یعنی ان سب کے حکم اٹھا لیے گئے، یعنی ان سب کو مشروع نہیں جانا. حرام ہے یہ ساری چیزیں، حرام ہے، مشروع نہیں جانا، مشروعیت نہیں دی، اجازت نہیں دی کام کرنے کی، مرخص نہیں، ترخیص نہیں دی. ولا جماعت فی نافلہ، نافلے میں جماعت نہیں، یعنی نافلے کی جماعت کو اسلام نے مشروع نہیں جانا. آپ نافلہ جماعت پڑھ لیں، ساری نماز شب اگر فرض کریں آپ نے نافلہ پڑھی، ایک بھی نماز شب قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ مشروعیت عطا نہیں کی، اس کو حکم نہیں دیا، مشروعیت کا حکم نہیں دیا اس کو. فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَعْنَوْ عَدَمُ مشروعیت حاضل افعال، یہ افعال مشروع نہیں ہے. اگرچہ لا غیبت لفاسقین سے یہ مثالیں ساری خراب ہوتی ہے کہ لا غیبت لفاسقین میں جو مشروعیت اس جیسے کہ حرام نہیں ہے، یہاں پر اس جیسے مشروعیت ہے کہ جائز نہیں ہے. واضح یہ خلط نہ ہو جائے بس اب اس بحث کا کیا تعلق تھا؟ عالم تشریع سے فعل مکلف کا تعلق تھا. لیکن اب اگر عالم تشریع میں فعل مکلف سے تعلق نہ ہو بلکہ ایک مجموعی طور پر ایک عنوان سے اس کا تعلق ہو، کہ وہ عنوان منطبق ہوتا ہو اس کے مصادیق پر، جیسے لا ضرر فی الاسلام، لا حرج فی الدین، جو میں نے پہلے مثالیں دی کہ ضرر نہیں اسلام میں، یعنی ضرر کی حالت میں اگر کوئی آپ نے کام انجام دیا تو اس کام پر کوئی حکم نہیں آئے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَإِن كَانَ النَّفْيُ مُتَعَلِّقًا بِعُنْوَانٍ، اگر نفی کا تعلق ڈائریکٹ فعل مکلف سے نہ ہو، غیبت کرنا فعل مکلف سے تعلق رکھتا ہے، رہبانیت فعل مکلف سے تعلق رکھتا ہے، غش دھوکہ فعل مکلف سے تعلق رکھتا ہے، فسوق جدال فعل مکلف سے تعلق رکھتا ہے، جماعت نافلہ فعل مکلف، یعنی ڈائریکٹ انسان وہ فعل انجام دیتے ہیں. لیکن لا ضرر فی الاسلام، ضرر فعل مکلف سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ضرر ایک عنوان ہے جس عنوان کے اندر مختلف افعال مکلف آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو ضرر اس حالت میں ہو، کسی کو ضرر اس حالت میں ہو، کسی کو حرج اس حالت میں ہو، کسی کو نماز میں حرج ہو، کسی کو روزے میں حرج ہو، کسی کو حج میں حرج ہو. ایک فعل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک عنوان کی بات کریں جس کے ہزاروں مصادیق ہو سکتے ہیں. واضح دو ایک ہی بات ہے، لیکن ایک بار ڈائریکٹ ہے، ایک بار انڈائریکٹ ہے. وَإِن كَانَ النَّفْيُ مُتَعَلِّقًا بِعُنْوَانٍ، اگر نفی کا تعلق ایک عنوان سے ہو، ڈائریکٹ فعل مکلف سے نہ ہو، غیبت سے نہ ہو، بلکہ ایک عنوان سے ہو. یَصِحُ انطباقُهُ، عنوان کی صفت آ رہی ہے کہ صحیح ہے وہ عنوان منطبق کرے کس پر؟ علی الحکم ہے، ایک حکم، یعنی مکلف ایک کام کرے اس پر ایک حکم آ سکے، یہ عنوان اس حکم پر آ سکتا ہے. ضرر کے 1 کروڑ مصادیق ہو سکتے ہیں. فَيَدُلُّ النَّفْيُ عَلَىٰ عَدَمِ تَشْرِيعِ حُکْمٍ، پس نفی دلالت کرتی علی عدم تشریع حکم، کہ یہ حکم جعل نہیں ہوا، تشریع نہیں ہوا. کون سا حکم؟
ینطبق علیہ ھذا العنوان، یہ عنوان ضرر جس جگہ پر بھی آ جائے گا اس جگہ پر کوئی حکم نہیں ہے. مثلا روزہ رکھنا واجب ہے، ضرر آ جائے حکم چلا گیا، یہ کہنا چاہیے. کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حرج فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر و ضرار نہیں. جہاں بھی ضرر آ گیا وہاں پر حکم آپ کو چلا گیا، جہاں بھی حرج آ گیا، ولو یہ کہ حج میں حرج آ گیا، ولو یہ کہ روزے میں حرج آ گیا، حکم چلا گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا. ہم کہہ رہے ہیں حرج نہیں، یعنی وہ حکم جو حرج کے لیے، حرج کی حالت میں شارع نے کوئی حکم نہیں دیا. اگر حالات حرج میں نہ ہو تو وجوب کا حکم ہے، مگر یہ کہ اس کے نعم البدل، جیسے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، یہ کھڑے ہونے کا حکم حالت حرج میں اٹھ گیا. احسن. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْجُمَلِ وَالْمُرَكَّبَاتِ، یہ جملے اور مرکبات، مرکبات سے کیا مراد ہے؟ جس میں لا اس کا اسم ہو اور اس کی خبر محذوف ہو. لَيْسَتْ مُجْمَلَةً فِي حَدِّ أَنفُسِهَا، وہ بے ذات ہی مجمل نہیں ہے. وَقَدْ يَتَّفِقُ لَهَا أَن تَكُونَ مُجْمَلَةً إِذَا جُرِّدَتْ عَنِ الْقَرِينَةِ الَّتِي تُعَيَّنُ أَنَّهَا لِلنَّفْيِ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ لِلنَّفْيِ ادعاءً وَتَنزِيلًا. وقت یتفق لها، اور ان مرکبات کے لیے اتفاق ہوا ہے کیا؟ ان تکون مجملتاً، یہ مرکبات مجمل ہو جائیں گے. یعنی اگر لا اور اس کا اسم ہو، اس کی خبر محذوف ہو تو مجمل ہے. کب مجمل ہے؟ اذا جردت عن القرینہ، جب قرینے سے خالی ہو جائیں گے، برہنہ ہو جائیں گے. وہ قرینہ جس کی صفت یہ تھی التی تعین، وہ قرینہ معین کرتا تھا کس چیز کو؟ انہا، کہ یہ جو لا ہے، ہا کی ضمیر لا کی طرف، یہ جو لا ہے لنفی تحقق الماہیت، کہ جو ماہیت کی حقیقت کی نفی کر رہی ہے، حقیقت میں کر رہی ہے یا ادعاءً و تنزیلاً کر رہی ہے. یہ کون بتاتا ہمیں؟ قرینہ بتاتا. اگر قرینہ نہ ہو تو پھر مجمل ہے. کیا ہے؟ ادعاءً تفسیر کر رہے ہیں آپ اس کی، حقیقتاً تفسیر کر رہے ہیں. وَمِثْلُهَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. دیکھیں اب تک جو بحث تھی، تین بحث ہے ہماری. تشریح میں تشریح پہلے ایک تکوینی بحث تھی، پھر تشریح میں تین جیسے بحث ہے. پہلی جیسے بحث تھی فعل مکلف، دوسری بحث تھی عنوان، ایک ایسا عنوان جس کے اندر افعال مکلف آ جاتے ہیں، کہ وہ عنوان جیسے ضرر ہے. اب ضرر کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی فعل مکلف میں ضرر ہو سکتا ہے، جس جگہ ضرر ہو اس کا حکم ہٹا لیا. تیسری میں جو لائے نفی ہے جنس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے ذات سے، فعل سے تعلق نہیں ہے، عنوان سے بھی تعلق نہیں، ایک ذات سے تعلق ہے. جیسے حرمت علیکم امہاتکم، امہات تمہاری مائیں، مائیں ذات ہے، جیسے میری ماں، آپ کی والدہ، یہ ذات ہے. یہ ذات کو جب کہا جاتا ہے حرام ہو جائے تو ذات تو حرام نہیں ہو سکتی، ذات تو حرام نہیں ہو سکتی. بس یہاں پہ تقدیر میں ایک چیز ہے، کس چیز کو حرام کرا؟ ماں تو حرام نہیں ہو سکتی. بس یہاں پر نکاح کو تقدیر میں رکھا، حرمت علیکم نکاح امہاتکم، یوں. ومنہا، اور انہی میں سے مثل قولی تعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم، جہاں بحث افعال مکلف پر نہ ہو، عنوان پر نہ ہو، بلکہ ذات پر ہو، ذات ماں کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. وقولہ تعالیٰ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ذات چار چوپائے جو ہوتے ہیں، ذات چوپائے، انعام کہتے ہیں، انعام ثلاثہ کہتے ہیں، اونٹ، گائیں اور بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو انعام ثلاثہ. یہ انعام ثلاثہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال. حلال ہے یعنی کیا مطلب حلال ہے؟ یعنی اس کا گوشت حلال. بس یہاں تقدیر میں رکھنا پڑے گا کیونکہ ذات کی بات ہوگی. مما، ان ذات میں سے، اسند الحکم فیہ، کہ حکم کی نسبت دی جاتی ہے، فیہ اس میں سے، کس کی طرف دی جاتی ہے؟ الی العین، عین یعنی ذات کی طرف، عین یعنی عین خارجیہ جہاں آپ اشارہ کر سکتے ہیں. فعل مکلف کی بات نہیں ہو رہی، فعل مکلف پر اشارہ نہیں کر سکتے، فعل مکلف خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، فعل مکلف ایک فعل ہے، یہاں پر ایک ذات ہے، اس ذات پر حکم آ رہا ہے، یا حلال کا آ رہا ہے یا حرمت کا آ رہا ہے. فقط قال بعضهم، تو بعض جیسے کہ آگے طبرسی نے یہ بات کہی ہے باجمالیا، کہ یہ جو روایات اور احادیث ہیں جس میں ذات پر حکم آتا ہے یہ مجمل ہے. کیوں؟ مفعول الی آ رہا ہے. نظرا الی ان اسناد التحریم والتحلیل، ان کی خبر، لا یصح الا الی الافعال الاختیاریت، کہ حرمت اور وجوب جو
جو احکام خمسہ ہیں صحیح نہیں ہیں، مگر یہ کہ ان احکام کا تعلق فعل اختیاری مکلف سے ہو. مکلف جو اختیاراً فعل انجام دیتا ہے. ایک ہے جیسے غیر اختیاری، جیسے آپ سانس لیتے، اختیار نہیں ہے اس پر. یہ آپ کا قد بڑا ہو جاتا ہے، بال بڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ اختیار نہیں. لیکن بالوں کو کاٹنا آپ کے اختیار میں ہے، ناخنوں کو کاٹنا آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس پر حکم آتا ہے. مثلا شارع کہتے ہیں ناخن کاٹنا مستحب ہے، اس کے اختیار میں. ختنہ کرنا مستحب ہے، حج کے جانے کے لیے ضروری ہو جائے گی. تو انسان کے اختیار میں اس پر حکم آتا ہے. ذات تو عین خارجیہ ہے، ماں تو ماں ہے، وہ تو ایک عین ہے، خارج میں ایک ذات ہے، اس پر میرا حکم تھوڑی آ سکتا ہے. حکم کا تعلق افعال اختیاری انسان سے ہوتا ہے. واضح؟ بس جیسے بعض اصولی نے آگے تبرسی نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں جس میں ذات پر حکم آتے ہیں مجمل ہے. کیوں مجمل ہے؟ نظراً، کیونکہ انہوں نے نظر کیے ایک حکم کلی کی طرف، وہ حکم کلی ہے. الا ان اسناد التحریم والتحلیل، حلال اور حرام کی نسبت دینا، لا یسع، یہ اسناد صحیح نہیں ہے. الا الی الافعال الاختیاریۃ المکلف، مگر یہ اسناد فعل اختیاری مکلف کی طرف دی جائے تو صحیح ہے، عین کی طرف صحیح نہیں ہے. اما الاعیان، عین خارجی، ذوات خارجیہ، یہ جو عین ہے، فلا معنی لتعلق الحکم بها، ان پر حکم کا معنی نہیں رکھتے. یہ تو ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ مثلا میں کہوں میں جیسے لا تشرب الخمر میں حکم کیا ہے؟ حرمت. متعلق حکم کیا ہے؟ متعلق حکم یعنی شارع کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ شرب خمر، یعنی عدم شرب خمر چاہتا ہے. لیکن خود خمر کیا ہے؟ خود شراب کیا ہے؟ موضوع ہے. خود شراب متعلق حکم نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ عین خارجی ہے. عین خارجی موضوعات بنتے ہیں، عین خارجی موضوعات بنتے ہیں، عین خارجی متعلق حکم نہیں بنتے. متعلق حکم فعل بنتا ہے کہ وہ شراب پینا حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، وہ آپ کا فعل بنتا ہے. کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیں اس میں موضوع کیا بنے گا؟ عین خارجی بنے گا. اس شارع جو متعلق حکم کیا بنے گا؟ حکم 5 چیزوں میں سے ایک بنے گا، واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ. متعلق حکم کیا بنے گا؟ متعلق حکم یہ بنے گا کہ آپ مکلف اور وہ عین خارجی، ان کے درمیان شارع آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا بیہیویئر اپنا ہے. آیا آپ کو اس کے عین خارجی کو استعمال کرنا، فعل آپ کا فعل کیا ہونا چاہیے؟ وہ بنے گا متعلق حکم. یہاں پر فعل کیا ہونا چاہیے؟ شارع چاہتا ہے آپ یہ نہ پیئیں، یعنی عدم شرب الخمر. واضح ہوگی بات؟ والے پس اس بنا پر فلا بد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات ان یقدر فعلون، پس ضروری ہے ان تمام مرکبات میں تقدیر میں رکھا جائے ایک فعل کو تقدیر میں رکھا جائے. کیوں؟ تاکہ متعلق حکم بن سکے، تاکہ شارع آپ پر حکم کر سکے کہ کرو. اب ماں ہے، ماں پر تو حکم نہیں آ سکتا، بس فعل کو تقدیر میں رکھے. فعل کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ماں کو نکاح کرنا، ماں کو گالی دینا، فعل آپ کے فعل سے تعلق ہے، بس فعل کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا تاکہ متعلق حکم بن سکے. واضح نہیں؟ فلا بد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات ان یقدر فعلون کو تقدیر میں رکھیں. تصح اضافته الی العین، صحیح ہو اس فعل کی نسبت اس عین کی طرف. کون سا عین؟ المذکورۃ. ہماری مثال میں کون ہے عین؟ عین کون ہے؟ ماں ہے، عین ماں. اور فعل کیا ہے؟ وہ فعل نکاح ہے. نکاح رکھ دیں، کچھ بھی اور رکھ دیں، لیکن ابھی بحث کیا ہے؟ جب بھی ذات پر حکم آ جائے تو ذات پر حکم نہیں ہو سکتا. مثلا شارع کہہ دے تمہارے لیے شراب حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، مردار. اب مردار ایک ذات ہے، ایک خارج میں ایک جانور پڑا ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، ذبیحہ نہیں ہے، یہ حرام. اب یہ اس کا میرے سے کیا تعلق ہے؟
مجھ پر جو چیز آئے گی وہ فعل آئے گی، یہ ذات ہے. بس یہاں ایک فعل کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا. کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، اس کے پاس سے گزرنا حرام ہے، اس کو بیچنا حرام ہے، اس کو کسی کو تحفے میں دینا، کوئی بھی فعل جس کا تعلق فعل سے واضح. یہاں ابہام آئے گا. حکم جو ہے وہ خود میتا پہ نہیں آیا، خود میتا پہ آ نہیں سکتا، کہتے ہیں محال ہے، وہ ذات ہے. ایک یہاں تو یہ بات مجمل ہوگی، یہیں سے تو اجمال آئے گا کیا لیں گے کہ وہ فعل کو کیا لیں گے، یہیں سے اجمال ہے. یہ تو پتہ ہے فعل ہوگا، لیکن ہوگا کہ یہیں تو اجمال ہے. یہی آگا مظفر بعد میں کہیں گے مجمل ہے. واضح ہے؟ فعل جملہ. پس یہ عین اس فعل کی اضافت صحیح ہو. فعل جملہ کہتے ہیں موجبہ جزیہ کو، بالجملہ کے مقابلے میں جو موجبہ کلیہ، یعنی فعل جملہ کہا جائے کہ اس فعل کی نسبت اس عین کی طرف صحیح ہے. یعنی بعض جگہوں سے بھی ہو جائے تو صحیح ہے، ایسا نہیں کاملاً صحیح ہو. یعنی ایک بھی جہت سے ہو جائے اس عین سے، جیسے شراب ہے، شراب کو ٹچ کرنا، شراب کو چکھنا، پینا، یہ فعل جملہ کہا جائے کہ ہاں اس فعل کی نسبت اس عین سے ہو کے کافی ہے. وَيَسِّهُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ مُتَعَلَّقًا لِلْحُكْمِ، اور وہ فعل متعلق حکم بن سکتا ہو. کیا مطلب بن سکتا ہو؟ یعنی وہ اختیاری ہو. مثلا شارع کہے اس شراب کو 7ویں آسمان پر لے جانا، وہ 7ویں آسمان پہ لے ہی نہیں جا سکتا، اختیاری نہیں ہے. واضح؟ بس وہ فعل تقدیر میں رکھیں گے جو متعلق حکم بن سکتا ہو آپ کے اختیار میں، جان پایا جا سکتا. ففی مثل الآیت الاولی یقدر کلمۃ نکاح مثلا حرمت علیکم میں نکاح امہاتکم، وفی ثانیت عقل، دوسرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہیمہ انعام کیا ہے، کھانا حلال. بہیمہ اصل میں بہما سے نکلا ہے. بہما عرب میں کہتے ہیں پتھر کو، سخت پتھر کو. سخت پتھر کے اندر سے معلوم نہیں ہوتا کیا ہے. سخت جو چٹان ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس کے اندر سے معلوم نہیں ہوتا. تو جانوروں کو بھی عرب میں بہما کہا جاتا ہے، بہیمہ. یہ جانور بھی جو بولتے ہیں، کوا کہاں گئے کرتا ہے، جانور جو بولتے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں، اس لیے اس کو بہیمہ. اس وجہ سے بہیمہ تمام حیوانات کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ مختص ہو گیا کس میں؟ انعام ثلاثہ. انعام ثلاثہ. اسی لیے بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف کون سی اضافت ہے؟ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے تفسیر میں، کہتے ہیں اضافت بیانیہ ہے. کون سی اضافت؟ یعنی انعام بیان کر رہی کہ بہیمہ سے مراد تمام حیوان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انعام کی بات ہو رہی. انعام نعمت سے نکلا. نعمت عربی میں شتر کو کہا جاتا ہے، اونٹ کو کہا جاتا ہے. اونٹ ان کے لیے زندگی ہے، دودھ دھوتے تھے، سواری کرتے تھے، اس کے بچے جیسے حیات. تو نعمت جب مفرد استعمال ہوگا تو فقط اونٹ ہے، جب جمع استعمال ہوگا انعام تو اس کے اندر 3 جانور آ جاتے ہیں، یعنی 3 جنس سے جانور آ جاتے ہیں. ایک ہے اونٹ، اونٹنی اور یہ سب اس کے بچے، ایک گائیں اور بھینس اور بیل وغیرہ یہ سب، اور ایک بکرے، بکریاں، گوسفند، دمبے، یہ سب بیر. یہ انعام ثلاث. اس لیے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام اضافہ بیانی ہے، یعنی انعام بیان کر رہا ہے اس بہیمہ کو کہ کون سے بہیمہ، کون سے بہما مراد ہے. بہرحال یہ بحث تفسیری ہو گئی، میں اس سے نکلتا ہوں، دوبارہ آ جاتے اصولی بحث پر. بس پہلے میں آپ رکھیں گے نکاح کو، دوسرے میں عقل کو رکھیں گے. وفی مثل وانعام حرمت ظہورها، انعام کہ آپ اس کی پیٹھ آپ پر حرام ہے. بھائی پیٹھ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ بھائی پیٹھ پہ سواری حرام ہے، سواری کو تقدیر میں رکھیں گے. یقدر رکوبها. وفی مثل النفس التي حرم اللہ، یہ نفس کو اللہ نے حرام کر دیا. بھائی نفس کو، نفس یعنی انسان کو اللہ نے حرام کر دیا. انسان عین ہے، فعل کو تقدیر میں رکھا کر کیا قتل کرنا ہے اس انسان کو، گالی دینا ہے اس انسان کو. یقدر قتلها وهكذا. ولكن الترکیب فی نفسه لیس فیہ قرینۃ علی تعین النوع المحذوف. لیکن یہ کہ لا اپنے اسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ جو اپنے اسم کے ساتھ ہے، یہ جو ترکیب ہے صرف یہ ترکیب نہیں بتاتی. یعنی حرمت علیکم امہاتکم، حرمت کی اب یہاں ضروری نہیں لائے نفی جنس ہو، کوئی بھی ترکیب ہو. حرمت اپنے نائب فاعل کے ساتھ ہے، تمہارے لیے مائے حرام ہے. اب مائے حرام ہے، کیا حرام ہے؟ ان کو اف کہنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، مار پیٹ حرام ہے، پیسے نہ دینا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے. کہنا صرف یہ ترکیب نہیں بتاتی کہ وہ چیز تقدیر میں کیا رکھیں گے، فعل کون سا رکھیں گے. اپنی مرضی سے تھوڑی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام افعال میں گنجائش ہے آنے کی، یہاں سے آ کے اجمال آ جاتا ہے. ولیکن ترکیب فی نفسہ، خود ان افعال کا مرکب ہونا. حرمت ظہور ہوا، حرمت علی امہاتکم، اوہلت بہیمہ،
صرف یہ ترکیبیں کافی نہیں ہے. کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرینہ بننے کے لیے کافی نہیں. کس چیز پر قرینہ؟ علی تعین النوع المحذوف، کہ وہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے کافی نہیں. پس فیکون الترکیب فی حد نفس مجملا، پس یہ ترکیب حرمت امہاتکم احلت بہیمۃ الانعام، یہ ترکیب فی نفس ہی یعنی بغیر قرینے کے کیا ہے، مجمل ہے. فلا یدری فیہ، پس اس ترکیب میں نہیں جانا جائے گا کیا، هل ان المقدر کل فعل تصح اضافته الى العین المذکورۃ فی الجملۃ، ہر وہ فعل جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس عین مذکورہ کے ذریعے سے اس کی نسبت دی جا سکے، وہ ہر فعل ہو سکتا ہے. جیسے ماں حرام ہے تمہارے لیے، اب تقدیر میں کیا آ سکتا ہے، ہر وہ چیز جو اس ماں سے متعلق ہو سکتا ہے سب آ جائے گا. یہ تمہارے لیے یہ 4 پائے حلال ہے، گوسفند حلال ہے، بھیڑ بکری حلال، تو کیا جو بھی چیز جو اس سے متعلق ہو سکتی ہے سب آپ تقدیر میں رکھ دیں گے؟ یہ نہیں پتہ ہمیں. فلا یدری، یہ نہیں جانا گیا. حل ان المقدر کل فعل، ہر وہ فعل تقدیر میں رکھ دیں گے. تصح اضافتہ، کہ اس فعل کی نسبت دینا صحیح ہو کس کی طرف، الی العین المذکورۃ، اس عین مذکورہ کی طرف. فی الجملہ کہتے ہیں کہ ہاں نسبت صحیح ہے تو اس کو تقدیر میں یعنی مرضی ہے آپ کی نہیں. اور ویسع تعلق الحکم بھی، اور صحیح حکم کا تعلق بھی اس فعل کے ساتھ اگر تقدیر میں رکھ دیں گے. مثلا حرمت علیکم نکاح امہاتکم، یہ بھی صحیح ہے. حرمت علیکم فاش دینا بھی ماں کو وہ ہے، یہ بھی صحیح. فاش بھی نہیں دے سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے، اذیت بھی نہیں دے سکتے، تو یہ سب رکھ دیں گے. آؤ یا نہ ان المقدر فعل مخصوص، یا نہ ان سب کو نہیں رکھنا بلکہ اس میں سے ایک کو رکھنا ہے. کما قدرنا فی الامثلۃ المتقدمۃ، جیسا کہ ہم نے ایک کو رکھا، ایک جگہ نکاح رکھا، ایک جگہ عقل رکھا، ایک جگہ رکوب رکھا، سواری نہیں کر سکتے. وَالصَّيُّ فِي هَذَا الْبَابِ، اگر مظفر میدان میں آ رہے ہیں کہہ رہے واقعاً مجمل ہے، واقعاً مجمل ہے مگر یہ کہ قرینہ ہو، اور اتفاق کی بات ہے کہ قرینہ ہیں، یوں کہہ رہے ہیں. وَالصَّيُّ فِي هَذَا الْبَابِ أَن يُقَالَ، یہ کہا جائے ان نفس ترکیب، خود ترکیب کو دیکھیں، مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحکم وعن ایت قرینۃ خارجیۃ، ہر ملاحظے کو چھوڑ دیں، حتیٰ موضوع اور محمول کی جو مناسبت ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اور بھی قرائن، تمام قرائن کو کینچی کر دیں، خود ترکیب کو دیکھیں. وفی نفسہ یقتضی الاجمال، یہ اجمال کا اقتضا کرتی ہے. خود ترکیب آپ کو کچھ نہیں بتاتی کہ وہ فعل کیا ہو سکتا ہے. لولا ان الاطلاق یقتضی تقدیر کل فعل صالحا للتقدیر، مگر یہ کہ ایک اطلاق ہو جائے اور آپ کہیں مولا مقام بیان میں تھے، اگر کوئی فعل مخصوص لانا چاہتے تو فعل مخصوص لے آتے، کوئی بھی فعل مخصوص نہیں لائے، بس ہر وہ چیز جو ماں سے حرام ہو سکتی ہو اس کی نسبت سب حرام. مگر یہ کہ آپ یہ بات کہہ دیں، یا ہر وہ چیز جو جانور سے حلال ہو سب حلال ہے، مگر یہ کہ آپ یہ بات اطلاق کو لیں تو ٹھیک ہے، تمام افعال آ جائیں گے. لولا ان الاطلاق، اگر اطلاق نہ ہو، لیکن اطلاق نہیں ہوتا عموماً اس صورت میں. لولا ان الاطلاق یقتضی تقدیر کل فعل، ہر فعل کو تقدیر میں رکھ دیں، صالحا للتقدیر ہے جو تقدیر میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. الا اذا قامت قرینۃ خاصۃ، مگر یہ کہ قرینہ خاصہ آ جائے کس چیز پر، علی تعین النوع الفعل المقدر، نہ آگا صاحب ہر فعل نہیں ہے بلکہ فعل مقدر ہے، فعل مخصوص ہے. وغالبا لا یخلو مثل هذا الترکیب من وجود القرینہ، اور غالباً خالی نہیں ہوتی یہ اس طرح کی ترکیب، حاضر ترکیب الف لام ذکری ہے، ان طرح کی ترکیب خالی نہیں ہوتی. کس سے خالی نہیں ہوتی؟ من الوجود القرینۃ الخاصۃ، القرینۃ لکھا ہوا ہے ہاں، یوں بھی ہو سکتا ہے. لا یخلو مثل هذا الترکیب من وجود القرینۃ الخاصۃ، لیکن یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے عبارت، وہ تمہیں مسئلہ نہیں ہے القرینۃ کیوں پڑھا جا رہا ہے، آیا یخلو کے لیے مفعول آ رہا ہے یا وجود کے لیے مضاف الیہ آ رہا ہے. بہرحال لا یخلو مثل هذا الترکیب من وجود القرینہ خاصہ، ابھی فعلاً ہم اس کو، مجھے تو مضاف الیہ بہتر لگے، من وجود القرینۃ الخاصہ، لیکن یہاں پر اعراب لگے ہوئے ہیں القرینۃ نہیں لگا ہوا، تو پھر غلط ہے. آپ کہاں سے کہنا پڑ رہے تھے، آپ بھی ہاں کہہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں، آپ نے الف لام کا الف ہم یہی سمجھے ہم کہ الف لام لگا ہوا ہے، آپ نے الف لام پوچھا اس لیے. یہ ترکیب اس قرینہ خاصہ سے خالی نہیں ہے. ولو، یہاں بھی اعراب لگے ہیں، نہیں ولو قرینۃ مناسبت
الحکم والموضوع، ولو یہی کرینہ کیوں نہ ہو، مناسبت حکم اور موضوع کا اسی بالآخر یہ کرینہ تو ہر جگہ موجود ہے. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ، لذالک کا اشارہ ہے عدم اجمال کی طرف اور وجود کرینہ کی طرف. عنا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها. اسی وجہ سے ہم تردد کے شکار نہیں ہوتے. ذالک آپ کو بتا رہے کہ ہر جگہ کرینہ ہے، حد عقل جو کرینہ ہے وہ کیا ہے؟ موضوع اور محمول کی مناسبت حد عقل ہر جگہ موجود ہے. اس وجہ سے ہم تشویش میں نہیں آتے، ہم تردید کا شکار نہیں ہوتے، ہم شک کا شکار نہیں ہوتے کہ اس فعل مخصوص کو، جیسا کہ مثالوں میں صدر بحث میں ہم نے فعل مخصوص کو رکھ دیا، وہ مثیلات یعنی متشابہات، اور ان طرح کی مثالوں میں ہم نے جو فعل مخصوص کو رکھا تو آپ کو تردید نہیں ہوئی کہ نہیں ہو سکتے نکاح نہ ہو کچھ اور نہ ہو. نہیں، خود موضوع محمول بتا رہے کہ یہاں پر نکاح ہے. خود جانور کہا جا رہا ہے جانور تمہارے لیے حلال ہے، اس کا مطلب اس کا گوشت کھانا حلال ہے. واضح موضوع محمول کا کریم. وما ذالک الا لما قلناہ، وما ذالک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے عدم تردد کی طرف. وما ذالک، اور یہ عدم تردد نہیں ہوتا الا مگر یہ کہ لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا تھا وہ کیا ہے؟ من وجود القرینۃ الخاصۃ ولو مناسبت الحکم والموضوع، کہ وجود قرینہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے تردد نہیں ہوتا. اگر قرینہ نہ ہو، حتیٰ کہ قرینہ مناسبت موضوع محمول والا بھی قرینہ نہ ہو، تو خود یہ ترکیب کیا ہے؟ مجمل ہے، تو آپ مجمل کا شکار ہو جاتے ہیں. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَابُ نَظِيرَ بَابِ لَا الْمَحْذُوفِ خَبَرُهَا، اور یہ باب شباہت ہوتے ہیں اس باب سے کہ جس میں محذوف ہوتی ہے جس کی لا کی خبر، تو وہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے. یہاں پہ بحث ختم ہو گئی کہ پروردگار نے آخری میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا نے ہمیں ثواب الہام کیا. الہمنا اللہ والثواب، ثواب سے مراد سواد سے ہے، یعنی حقیقت. اصاب السہم عربی میں کہتے ہیں جب تیر اپنے ہدف پر لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہدف پہ برخورد ہو گئے. الہمنا اللہ، اللہ نے ہمیں الہام کیا کیا؟ الثواب، ثواب کو ہمیں الہام کیا، ہمیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے. ودفع عنها الشبہات، اور شبہات کو اللہ نے ہم سے دور کیا. وہدانا صراط المستقیم، اور ہمیں ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ یعنی اس کے شکریہ کے جملے، خبریہ نہیں دے رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اس میں اشکال نہیں کر سکتے نا، بلکہ جملے انشائیہ ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے کہ تو نے ہمیں ثواب عطا کیا، یعنی حق وہ حقیقت عطا کی. واضح ہوگی بات. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ